الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا عهد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ دوستو ساتھی بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق لم یزل مالک ارض و سما مالک کون و مقام مالک انس و جاں وحدہ لا شریک پروردگار کا انتہائی فضل و کرم کہ اس نے اپنے محبوب صاحب لاکھ فخر موجودات مسبب کائنات نور مجسم حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت ولادت مبارکہ کے ماہ مبارک کے آغاز میں پہلی شب میں ہی ایک عظیم الشان کانفرنس کا شمولیت کی سعادت عطا فرمائی، جس کے دونوں عنوانات اپنی جگہ پر بہت بڑا مضمون اور مقام رکھتے ہیں۔ اگر دفاع پاکستان پر کلام کیا جائے تو شب و روز لیل و نہار کم، اور اگر عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلام کیا جائے تو قرآن پاک کی 6666 آیتیں، ہر آیت دلیل ہے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کی۔ دوستان کی وقار، میں نے قرآن پاک کی سورہ الاحزاب کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں جی اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب یہ خاتم النبیین کا مقام منصب تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو ارشاد فرمایا اے علی، آپ کو میرے ساتھ ایسی مماثلت حاصل ہے جیسی حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ایک قصر کو، ایک محل کو دیکھے، اور محل کو جب دیکھ رہا ہو اور دیکھ کر بتائے کہ یہ ایک اینٹ اس محل میں لگ جاتی تو یہ محل مکمل ہو جاتا۔ فرمایا قصر نبوت کے محل کی آخری اینٹ میں محمد رسول اللہ ہوں، میرے بعد کوئی نبی و رسول نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی و رسول، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر عمر مبارکہ کے آخری ایام میں 4 لوگوں نے جھوٹا دعوی نبوت کیا، جن میں 3 مرد تھے اور ایک عورت، جن میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے بعد میں توبہ طائب ہو کر اسلام قبول کر لیا، لیکن مسلمہ کذاب اور اسود عنسی یہ وہ 2 بخت جہنمی تھے جنہوں نے اپنے کفر پہ قائم رہے، اور مسلمانوں نے سب سے پہلا جو اجتہاد کیا، جس بات پر اتفاق رائے ہوئی، وہ منصب ختم نبوت کے دفاع پر یہ مہم چلانا تھا۔ اب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہر عمر مبارکہ میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نوجوان صحابی تھے، ان کو ایک قافلہ ذکر بھیجا اور جہاد کے لیے بھیجا کہ جا کر ان کا قلعہ کما کیا جائے، اور اس یہ جو فتنہ ہے مسلمہ کذاب کا، اس کو ختم کیا جائے۔ لیکن ابھی یہ کچھ ہی دور گیا تھا قافلہ، ان کو اطلاع ملی کہ حضور علیہ السلام ظاہری حیات مبارکہ سے یہ جو زندگی ہے اس سے آقا علیہ السلام وصال فرما گئے۔ جب یہ بات سنی، حضور کے وصال کی خبر سنی، قافلہ واپس آ گیا،
تین رات تک حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گنبد خضرا شریف میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس حجرہ مبارک میں سرکار کی قبر انور شریف بنائی گئی۔ اب اس کے بعد منصب ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ تو تھا ہی تھا، پہلا کام یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفۃ المسلمین کون ہوگا، نائب رسول کون ہوگا، اور پھر صحابہ کرام نے احادیث مبارکہ سے بھی اور بارہا ہر مقام پر حضور کے فیصلے کو دیکھا، اور یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہر عمر مبارکہ میں 27 نمازیں حضور کے حکم پر مصلی رسول پر پڑھانے والے خلیفہ امام اول، خلیفہ بلا فضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر تمام صحابہ کرام نے بیعت کی، بشمول مولا کائنات شیر خدا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اب منصب ختم نبوت کی بات آئی اور یہاں منکرین زکوٰۃ بھی کھڑے ہو گئے۔ اب صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آگے کیا، اے عمر آپ بڑے کریم ہیں حضرت ابو بکر صدیق سے، اور یہ وہ نازک لمحات تھے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تلوار نکال کے کھڑے ہیں، فرماتے کسی نے کہا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما کے فوت ہو گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق ممبر پر آیا، آپ نے خطاب فرمایا، آپ نے فرمایا جان لو اگر کوئی محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ وہ وصال فرما گئے، اور اگر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے تو جان لے اس کے کبھی موت نہیں ہے۔ یہ کلمات طیبات تھے جس سے وہ جلال اور وہ کیفیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر وہ کیفیت جو سنبھل نہیں رہی تھی اس کو جذب حاصل ہوا، اور وہ تدبرانہ سوچ اور فکر اور تمام معاملات پر فل کمانڈمنٹ اور کنٹرول رکھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ جی یہ قافلہ جنگ کے لیے جو آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں دوبارہ مسلمہ کذاب کے لیے بہت بڑی فوج کا حامل ہے، وہ بہت طاقت ہے، مال ہے، دولت ہے، ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ ہمارے صحابہ کرام کثیر تعداد میں تو ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ یہ جو فتنہ کھڑا ہو رہا ہے، مختلف لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اعلان نبوت کر رہے، یا یہ فتنہ زکوٰۃ کے منکرین کا، اب اس کو کس طرح ہینڈل کریں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سننی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا، آپ نے فرمایا عمر کہاں گئی تمہاری وہ بہادری اور شجاعت جو اسلام سے پہلے تھی؟ جب یہ آپ کے کلمات طیبہ سنے اور آپ نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال نہیں، اس لشکر کو روک لے جس کو رسول اللہ نے روانہ کیا۔ پھر انہوں نے ایک اور رائے دی، انہوں نے کہا چلیں ایسا کریں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجیں، سیف اللہ کو ان کو بھیجیں جا کے وہ مارکا سر انجام دیں۔ یہ اسامہ رضی اللہ عنہ نوجوان صحابی ہیں، اللہ یہاں سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے، اکثر ہم نوجوانوں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں نا، کہتے ہیں یار چلو جی یہ تو نوجوان ہے، خیر ہے، بڑوں کی بات ہوگی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا حضرت اسامہ کا، اور حضرت ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال نہیں، اس کو بدل دے جس کو رسول اللہ نے روانہ کیا ہو۔ یہ بات سننے کی دیر تھی، مسلمانوں کا ایمان ویسے لوٹ آیا اور اوبر اٹھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں تھا۔ بے شک زمانہ ہر زمانہ رسول کا ہے، یہ زمانہ بھی رسول کا ہے، والعصر کے ذریعے پورا قیامت تک آنے والا زمانہ رسول کا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تشریف لے گئے جنگ لڑنے کے لیے، اور دوستو اس مسلمہ کذاب جہنمی کو جہنم واصل کیا، لیکن 600 ایک روایت میں آتا ہے، دوسری روایت میں آ گیا 700، تیسری روایت میں آ گیا 1200 سے زائد حفاظ صحابہ کرام، بدری صحابہ کرام شہید ہوئے اس جنگ کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن منصب ختم نبوت کا دفاع کیا، اور مسلمہ کذاب کو حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اس کو قتل کیا اور جہنم واصل کیا۔ اور واشی وہ ہیں یہ سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا حالت کفر میں، پھر اسلام قبول کیا، حضور نے توبہ قبول کیا۔ التائب من الذنب کما لا ذنب له، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام الآخر التائب من الذنب کما ولدت امہ۔ توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے گناہ کیا نہیں، توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس کی ماں نے ابھی پیدا کیا۔ فرمایا توبہ کرنے پر، اس گناہ پر جس پہ بندہ توبہ کر لے تم تانا دو گے تب تک مرو گے نہیں جب تک کہ اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو جاؤ گے۔ اب انہوں نے توبہ کر لی، اسلام قبول کر لیا، ایمان لیا، منہ ڈھانپ کے رہتے تھے، لیکن جس دن واشی نے مسلمہ کذاب کو جہنم حاصل کیا آپ نے نقاب اتار دیا، فرمایا اسلام کے بڑے عظیم
جو حضور کے چچا جان سید الشہداء امیر حمزہ تھے، اور امیر حمزہ وہ کہ جو شیر کو پکڑ کے 2 ہاتھوں سے چیر دیا کرتے تھے، ایسا بہادر امیر حمزہ حضور کے چچا جان، جن کو حضور دیکھ کے خوش ہوا کرتے تھے۔ اور صرف اتنا پتہ چلا کہ ابو لہب وغیرہ نے حضور علیہ السلام کو ایذا پہنچائی ہے، سگے بھائی ہوتے ہوئے جا کر انہیں مارا، اور پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے رو رہے تھے کہ حضور مجھے پتہ چلا ہے آپ کو ایذا پہنچی ہے، حضور حکم کریں میرے لیے حکم کیا ہے، اور داعی حق کا پیغام کیا ہے۔ آقا تب بھی اسلام کی دعوت دے رہے، حضور نے فرمایا اسلام قبول کر لو۔ جو 12 ربیع الاول کو چراب نگر میں مجلس ارار اسلام ایک بہت بڑا فریضہ سر انجام دیتی ہے، اور جا کر قادیانیوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضور کی غلامی کی دعوت دیتی ہے۔ یہ دعوت اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا اے چچا جان اسلام قبول کر لیں، اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ تو ایک مارکہ تھا جو سر ہو گیا، دوسرا مارکہ جو اس سے زیادہ مشکل اسود انسی کا تھا۔ اسود انسی کے دربار میں ایک صحابی رسول کو پکڑ کے پیش کیا گیا، کہا جی یہ آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا، انہوں نے کہا کلمہ پڑھ لیں جو جلا دوں گا، انہوں نے کہا نہیں، جس نے حضور کا والضحیٰ والا چہرہ دیکھا ہو، واللیل والی زلفیں دیکھی ہو، ارے حضور علیہ السلام کی کلمات طیبات سنے ہوں، وہ کیسے ان دجالوں کے ہاتھ بک سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے جب یہ سنا نا، آپ نے فرمایا نہیں، جان جا سکتی ہے، رسول اللہ کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، دین اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 40 دن تک آگ جلائی اور بھڑکائی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نمرود جلائی گئی، اور یہاں پر حضرت صحابی رسول کے لیے، محافظ ختم نبوت کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے محافظ کے لیے بھی 40 دن تک آگ بھڑکائی گئی، شعلے بلند ہو گئے۔ اب آگ میں پھینکا گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں اللہ نے فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اے آگ گلزار ہو جا، یا محافظ ختم نبوت کے لیے اللہ کا حکم ہوا، اور اللہ کے حکم سے آپ آگ کے اندر سے زندہ سلامت باہر نکل آئے۔ جب صحابی رسول کو باہر آتے دیکھا، وہ جو اسود انسی کے جھوٹے دعوے کے اندر اس کو نبی مان چکے تھے، انہوں نے بے ساختہ پکارا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اسلام قبول کر لیا۔ اب اس نے دیکھا یہ تو سب اسلام قبول کرنے لگ گئے، یہ جہاں رہے گا تو لوگ کہیں گے یہی ہے وہ جو آگ سے بھی زندہ باہر آ گیا۔ انہوں نے کہا اس کو ملک بدر کر دو، نکل جائے ہمارے ملک سے۔ اب عاشق کہاں جاتا؟ ارے در نکل گیا تو کس در پہ جاتا؟ وہ در مصطفیٰ علیہ السلام ہے کہ بلا لو پھر مجھے شاہ باہر و بر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو گیا۔ اب سرکار علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا، خلیفہ امام اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر جن کے لیے حضور کی حدیث مبارکہ ایسی شاندار کہ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کے فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ عمر نے نگاہ، وہ فراست کی نگاہ سے آپ نے بھانپ لیا یہ مسجد نبوی میں کوئی نایا آیا ہے، اور اس کے چہرے کا نور بتاتا ہے یہ کوئی خاص ہے، عام نہیں ہے۔ قریب گئے اور پوچھا کیا آپ ہیں وہ جس کو اسود انسی نے آگ میں ڈالا تھا اور زندہ سلامت باہر آ گئے؟ آپ نے سر اٹھایا، پوچھا آپ کون اور میرے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا میں عمر بن خطاب ہوں۔ فخروق اعظم کی نگاہ کا نور تھا، اور پکڑا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس لے آئے، بتلایا ابو بکر یہ وہ ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ درمیان میں اس محافظ ختم نبوت کو بٹھایا، دائیں بائیں خود بیٹھ گئے، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ تیری بارگاہ میں آج اس کا وسیلہ دے رہا ہوں جو کائنات میں سب سے زیادہ تجھے قریب ہے، تجھے مقبول ہے، یہ وہ ہے جس کو تجھے آگ سے زندہ سلامت باہر لے آیا۔ تو دوستان جی وقار، اللہ اللہ، جس طرح اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جو ختم نبوت کے تحفظ کا اور عقیدہ ختم نبوت کی کام کرتا ہے، کام میں لگ جاتا ہے، اس کی پشت پر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہوتا ہے۔ وہ کبھی پیچھے ہٹ نہیں سکتا، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، نامراد و ناکام نہیں ہو سکتا۔ اور دوستان جی وقار، جس وقت مناظرے کے لیے آپ نے فرمایا اور آپ نے اس مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو چیلنج دیا، اللہ اکبر کبیرہ، ویسے تو سامنے آنے پر تیار نہیں تھا بدبخت، ڈر پھوک اور جہنمی، لیکن
دور سے خط و کتابت سے جی مناظرہ لکھتے ہیں اور مناظرہ کرتے ہیں اور مناظرے میں تفسیر قرآن لکھتے ہیں. آپ نے فرمایا میں صفحے پہ قلم رکھوں گا، اللہ کے حکم سے میرا قلم خود تفسیر قرآن لکھے گا. پھر دوسری بات آگے بڑھی، آپ نے فرمایا قبرستان چلتے ہیں، مردے زندہ کرتے ہیں، جو جس قبر پہ کھڑے ہو کے کہے گا اللہ کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جب باتیں سنی بھاگ گیا ڈر کے مارے. اور جب آپ کے کچھ ساتھیوں نے بعد میں آپ سے پوچھا نا کہ حضرت اتنے بڑے بڑے دعوے کہ آپ کا قلم تفسیر لکھے گا اور مردوں کو زندہ کر دیں گے، اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے فرمایا یہ ماجرا کیا تھا؟ جب آپ سے عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا یارو میں خود تھوڑا کر رہا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گنبد خضرا شریف سے مسکراتے ہوئے فرما رہے تھے میرے علی جو تو کہے گا آج وہی ہو جائے گا. یہ ہے منصب ختم نبوت. اور پھر جماعت علی رحمت اللہ علیہ آپ نے تاریخ دے دی کہ فلاں تاریخ کو مرزا قادیانی جہنم واصل ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ حیران ہوئے، حضرت اتنی بڑی بات، موت کا معاملہ اللہ کے علاوہ کون جانے؟ اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور، وہ فیصلے کرنے والا. اور تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اللہ جو مالک ہے، جس کے اراد ہیں یہ موت اور حیات. اللہ دوستان جی وقار جو اس مشن پہ کام کرتے ہیں نا، یہ دنیا بھی ان کے لیے ہے جنت ہے، آخرت بھی ان کے لیے جنت ہے. میں اسی بات پر اکتفا کروں گا کیونکہ دیگر علماء کرام بھی تشریف فرما ہے کہ دوستو علماء کرام کے ساتھ جڑ جاؤ. یہ جو قادیانی فتنہ، میں نے الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، ورنہ میں یہ نہ کرتا. الحمدللہ اس غلام کو، اس فقیر کو بفضل تعالی عز و جل 7 عیسائیوں کو مسلمان کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. الحمدللہ یہ جو محاذ ہے، میں نے خود 2 سال باقاعدہ دار بنی ہاشم میں جناب یہ ختم نبوت کورس باقاعدہ 2 سال 15 روزہ خود پڑھا ہے. میں نے پوری وہاں سے پورا پڑھا ہے. اور انہوں نے ایسا تیار کر دیا کہ میں انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں جب ہم منصب ختم نبوت پر بات کر رہے تھے تو الحمدللہ وہ والا لیکچر میں نے اپنے استاد کے حکم سے پڑھایا تھا. اور وہاں پر پورے پاکستان کے ہر مسلک کے لوگ موجود تھے. تو وہاں پر الحمدللہ جو دسترس اس فقیر کو اس دار بنی ہاشم کے خط و کتابت، اس وقت تو باقاعدہ کلاسز ہوتی تھی پہ جو شعبان کے اندر ہوتا ہے کورس، اس میں پڑھنے کی وجہ سے ہمیں جو عبور سکھایا گیا اور بتلایا گیا اس کا دفاع کیا کرنا ہے اور کتنی اہمیت کا حامل ہے. تو یقین جانیے یہ اپنے بچوں کو علماء سے قریب کرے، کیونکہ ان بدبختوں کا پہلا جو ہتھیار ہوتا ہے وہ یہ علماء کرام سے بدظن کر دیتے ہیں. پھر ہمارا نوجوان اسکول کالج یونیورسٹیز کا جو طالب علم ہوتا ہے وہ علماء سے تو متنفر ہو گیا، پھر یہ جو چاہے گند اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، کبھی مجتہد کہہ کے، کبھی تشریح یا غیر تشریح نبی کہہ کر، اور اس طرح کرتے کرتے پھر اس کو مرزا غلام احمد قادیانی کا علیہ باللہ کلمہ پڑھا دیتے ہیں جھوٹا. تو دوستان جو کرا ضرورت ہے آپ جڑ جائیں علماء کے ساتھ، ان سے سیکھیں دین کو. اور دوستو ایک آخری دعوت، کل انشاءاللہ عز و جل بعد نماز عشاء آستان علیہ بدریہ MDA چوک پر کل جماعتی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہوگی، جس کے اندر انشاءاللہ صدارت نبیر امیر شریعت حضرت علامہ مولانا عبد المنان شاہ بخاری دامت برکاتہ العالیہ اور ملتان کے دیگر علماء کرام مشائخ الزام بھی تشریف لائیں گے، اپنے خطابات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے. تو آپ احباب سے دستبستہ گزارش و اپیل ہے کہ آپ احباب بھی اس قافلے کا حصہ بنیں اور کل کی کانفرنس بھی اٹینڈ کریں. اور میں انتہائی شکر گزار ہوں برادر اکبر جناب فرحان اللہ کاکانی صاحب، جن کی وساطت سے آپ احباب سے کلام کرنے کا موقع ملا. اور یقین جانیے میں اپنے لیے یہ لمحات نجات اور بخشش کا سبب سمجھتا ہوں. اور خدا کی قسم ختم نبوت آپ پر ہر سانس میں فرض ہے. نماز اپنے وقت پر فرض ہوتی، دیگر عبادات اپنے وقت پہ، روزہ اپنے وقت پہ، زکوٰۃ اپنے وقت پہ، حج اپنے وقت پہ، لیکن ختم نبوت کا
دفاع 24 گھنٹے ہر سانس میں جاگتے سوتے اٹھتے بیٹھتے ہم پر فرض ہے، تو میں کہوں گا ناموس رسالت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، ناموس رسالت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے۔ گر وقت نے ہم سے خون مانگا، ہم وقت دامن بھر دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔